کہ جب شیڈول ٹائم ہمیں مل جائے تو میری قبر پہ آگے آواز دینا۔ یہ نور احمد قریشی نور صاحب احمد کے قریشی صاحب جو انڈین آرمی کے سابقہ ایکس کیپٹن تھے، ان کا حق ان کو ملا اور ہمارا حق ہمیں ملا، جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے جس نے اور خلوص طریقے سے ہماری مدد کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے دو قبیلوں میں جو ٹکراؤ ہوا تھا وہ اب کم ہوگا؟ ایک کو اچھا کھانا یا کپڑا یا تعلیم دی جائے اور دوسرے کو ان چیزوں سے محروم رکھا جائے جو اس کے بڑے بھائی کو مل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، مبارک کی بات ہے۔ ہمارے اس وقت کے بزرگوں سے لے کر آج تک کے بچے تک کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اپنی آنکھوں سے یہ دن بھی دیکھ لیا جس دن کو دیکھنے کے لیے ہمارے بزرگ ترستے ترستے اس دنیا سے چلے گئے۔ دینک سویرا کی اس اہم پیشکش میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، گزشتہ روز لوک سبھا میں جموں اینڈ کشمیر میں رہائش پذیر پہاڑی لوگوں کے دیرینہ مطالبات پورا کیے گئے اور لوک سبھا میں اس بل کو منظوری دی گئی۔ اس پر تفصیل بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے شعبہ پہاڑی کے ایڈیٹر کم کلچرل آفیسر محمد ایوب میر صاحب ہیں، جو کہ پہاڑی کے ایک بہت اچھے رائٹر بھی ہیں، کارکن بھی ہیں اور کئی دہائیوں سے اس تحریک کا بھی حصہ رہے ہیں۔ نعیم صاحب، سب سے پہلے آپ کو اس چیز کی مبارکباد، لیکن شروعات میں اسی سے کرنا چاہوں گا۔ طرح طرح کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے اور گجر بکر والوں کی جانب سے اپوز کیا جا رہا تھا کہ ہمارے کوٹے کے ساتھ چھیڑخانی نہ ہو، بلکہ انہیں الگ سے مراد دی جائیں، اور آج عین اس کے مطابق ویسا ہی بل لوک سبھا میں انٹروڈیوس ہوا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے دو قبیلوں میں جو ٹکراؤ ہوا تھا وہ اب کم ہوگا؟ الحمدللہ، مبارک آپ نے دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم کے لیے، سارے قبیلے کے لیے سمیت موجودہ گورنمنٹ کو مبارک ہے کہ ہماری جو دیرینہ مطالبات تھے وہ لگ بھگ 40-45 سال سے زیر التوا تھے اور اس پہ کام چل رہا تھا، جدوجہد ہو رہی تھی، تو آج انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملی۔ سب مبارک کے مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دو گروپوں کے درمیان، دو قوموں اور دو قبیلوں کے درمیان ایک رسا کشی تھی، اور بہت سارے عناصر ہوتے ہیں ہر قوم میں، ہر قوم میں، ہر علاقے میں جو تضاد کا باعث بنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے بغیر کسی نوک جھونک کے یا گلا پکڑتے ہیں جب ایک دوسرے کا، تو پھر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں لوگ، تو اس سے بچ کے ان کا حق ان کو ملا اور ہمارا حق ہمیں ملا، جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے جس نے اور خلوص طریقے سے ہماری مدد کی، ہماری معاونت کی، اور ہمارے مسائل اور ہمارے جو مسائل تھے ان کو سنا، دیکھا، پرکھا، اور پھر سروے کے بعد گورنمنٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہوں نے ہمارے مطالبات جو ہیں وہ مان لیے، اور جو شیڈول ٹرائب کی بل تھی یا درجہ فہرست ذات میں پہاڑی قبیلے کو شامل کرنے کا معاملہ تھا، اسے قبول کر لیا، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، مبارک کی بات ہے۔ سر، 70 کی دہائی میں تحریک کا آغاز ہوا تھا، یہ جو پہاڑی لسانی تحریک ہے، کئی مراحل اس نے طے کیے، وقت وقت کی حکومتوں نے بار بار یہ کہا کہ ان کے یہ مطالبات جو ہیں جائز ہیں، انہیں پورا کیا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ پورا ہو نہیں پائے، اور اب کی بار لوک سبھا میں اگرچہ یہ پاس ہو گئی ہے، تو تھوڑا وہ تاریخی پس منظر آپ سے جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک گھر میں بھی جب بچے دو ہوتے ہیں تو ایک کو اچھا کھانا یا کپڑا یا تعلیم دی جائے اور دوسرے کو ان چیزوں سے محروم رکھا جائے جو اس کے بڑے بھائی کو مل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، خفگی اور ناراضگی کا ماحول بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا آج سے 40-50 سال پہلے، جب ہماری برادری، گجر برادری جو ہے، حالانکہ ہمارا رہن سہن، مکانیت، تعمیر، لباس، کھانا پینا اور زبانیں بھی لگ بھگ بہنوں کی جیسے ہیں، یہ تھوڑا سا فرق ہے، باقی ہمارا کلچر، ثقافت، اٹھنا بیٹھنا، تہذیب سب ایک جیسی ہے۔ وہ جموں کشمیر کا کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی کونا ہو، کوئی بھی نکڑ ہو، کوئی تحصیل یا ضلع سطح پہ بھی جہاں ہماری آبادی ہے، وہاں ایک گھر گجر برادری کے کسی شخص کا ہے، دوسرا پہاڑی بولنے والے کسی شخص کا ہے۔ اب یہ وہی دو بھائیوں والی بات ہوگی، جب کچھ امارات دی گئی ان لوگوں کو تو اس میں ہمارے لوگوں کو اعتراض ہوا، انہوں نے شور اٹھایا، بات چیت کی، چونکہ اندر جب چوٹ لگتی ہے تو اس پہ آواز نکلتی ہے، پھر یہ ایک نیچرل بات ہے۔ یہ تو ہمارے کچھ اس وقت کے نوجوان اور آج کے بزرگ کچھ ہمارے درمیان موجود ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ وادی کرنا جو ضلع کپواڑہ کے ایک دور دراز علاقہ ہے، پچھڑا ہوا علاقہ ہے اور بارڈر علاقہ ہے، سرحدی علاقہ، حالانکہ ان علاقوں کے ساتھ پہلے ہی ایک زیادتی ہوئی
کہ جب 47 میں تقسیم ہوئی تو یہ علاقے بٹ گئے, ان کے رشتے ناطے بٹ گئے, بیٹی پار ماں ادھر, باپ ادھر, بیٹا ادھر, بھائی ایک ادھر دوسرا ادھر. تو اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ملا وہ ایسی پہاڑی بولنے والے کو. اور ایم پی جگل کشور نے واضح طور پر سبا میں بھی اس چیز کا ذکر کیا. تو بالکل یہ ایک ہمارے ساتھ ہو جاتی بھی ہوئی تھی, اور اوپر سے جب حکومت وقت کی طرف سے ان کو کچھ مراحتیں ملی تو ہمارا نقصان ہو گیا اس میں, اور ہمارے لوگوں نے چلانا شروع کر دیا. تو ہمارے کچھ پڑھے لکھے جو بزرگ تھے وہ سامنے آ گئے, ایڈوکیٹ محمد نور اللہ قریشی اور عبدالحمید خان صاحب کی قیادت میں, اور ساتھ ان کے اس بینر کے تلے محترم مرحوم محمد عالم قریشی صاحب, عبدالرشید قریشی, عبدالرشید لون صاحب, ماسٹر غلام سرور میر صاحب, ایڈوکیٹ غلام نبی صاحب جو بعد میں سیشن جج ریٹائر ہوئے, اس طرح کے اور بہت سارے لوگ, سیف علی خان سیفی, نور احمد قریشی صاحب, ایک میں سمجھتا ہوں پہاڑی زبان کے لیے انہوں نے اتنی جدوجہد کی ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہا کہ میرے مرتے وقت کہ جب شیڈول ٹرائب ہمیں مل جائے تو میری قبر پہ آگے آواز دینا. یہ نور احمد قریشی صاحب جو انڈین آرمی کے سابقہ کیپٹن بھی تھے سابقہ, تو ان کی ایک اس طرح کی. تو لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اتنے مسائل اٹھائے, اتنی مسائل اور محنت کی, یہ وہ نی تھی اس جدوجہد کی, یہ نی کا پتھر انہوں نے ڈالا, اور یہ کرنا سے سٹارٹ ہو کے تو پھر جب یہ اس نے سادھنا کراس کی اور پھر کپواڑہ پہنچی, پھر ہندواڑہ پہنچی, پھر اوڑی, پھر اس طرح ٹنگ مرگ, اسلام آباد, کنگن وغیرہ, پھر پنچال, اور پھر پونچھ سے جوری جموں تک یہ تاریخ چلی گئی. اور جموں کے کچھ بزرگ تھے, جیسے میں نام لینا چاہوں گا اپنے مرزا عبدالرشید صاحب, صاحب ممبر پارلیمنٹ بھی تھے اور منسٹر بھی رہے ہیں جموں کشمیر کے. اس طرح اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے جدوجہد کی. طارق شریف صاحب تھے, شبیر احمد خان صاحب تھے, عبدالمجید زندہ دل, نہیں اور میڈر سے تھے, ان کا مجھے نام نہیں آ رہا ہے ذہن میں. تو بڑے سارے قافلہ وہاں پیر پنچال کے علاقے سے جڑ گیا ان کے ساتھ, اور ویلی سے جناب ظفر اقبال منہاس صاحب یا بلال لودھی صاحب تھے. اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اس تحریک کو آگے لیا اور اپنے تن من سے اور سکھنے قدمے در میں اس کی مدد کی. اور 1976 میں پھر آل جموں اینڈ کشمیر پہاڑی ویلفیئر فورم جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی, اور اس کے بانی جو صدر تھے ایڈوکیٹ محمد نور اللہ قریشی صاحب, جن کا تعلق بھی کرنا سے تھا, اور اس وقت کے وہ MSc LLB تھے 1972 میں. تو انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس کے پیچھے صرف کر دی. یہ تو وہ خراول دستے کی ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو سیکنڈ لائن آئی جو ہماری آج کے نوجوان ہیں, آج کی قیادت ہے, خواہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں. میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے بعد اس طرح کا ایک ماحول بنا کہ یہ 40 سال گزر گئے, 45 سال, اور اس کے ساتھ بہت سارا ایک بہت بڑا قافلہ جوڑتا گیا. حالانکہ اسی دور میں یہ اکیڈمی میں جو یہ سیکشن آج کام کر رہا ہے, جس کو میں ایڈ کر رہا ہوں, یہ سیکشن کھولا اسی زمانے میں کھولا. پھر ریڈیو کشمیر سے ہمارا پروگرام چالو ہوا, اسی طرح دوردرشن سے, جموں ریڈیو کشمیر سے, جموں اسٹیشن سے, پونچھ اسٹیشن سے, یا ایڈوائزری بورڈ ہمارا اسی دور میں بنا. ہماری جو سیاسی قیادت تھی وہ بھی سامنے آ گئی, اوڑی سے, کرنا سے, پونچھ سے, راجوری سے, اننت ناگ سے, یا ویلی کے باقی جو علاقہ جات ہیں ان سے بھی ہمارے سوشل ورکر بھی سامنے آ گئے اور سیاسی قیادت بھی سامنے آ گئی. تو یہ ایک بہت بڑا قافلہ بن گیا جو چلتا رہا. تو آخر کر ہمارے رائٹ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ونگ چلتا رہا جو ثقافتی اور ادبی تحریک جو چل رہی تھی, اس کو انہوں نے آگے لیا. یہ ہمارے ادب کا ایک خاصا ذخیرہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے اس دور میں, اور ریڈیو دوردرشن یا باقی جو ہمارے اسٹیشنز تھے جموں کشمیر میں, انہوں نے بھی ایک اچھا یوگدان دیا. تو تہذیب جو ہے ہماری وہ تو ایک شاندار تہذیب تھی جس کا ہمارے پاس آج کچھ بھی بہت کم رہ گیا ہے. شاندار ثقافت اور تہذیب کے وارث تھے ہم. تو یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ دلی چلتے رہے, نئی سیاسی قیادت جو ہے, انہوں نے بڑی محنت کی, ہمارے نوجوانوں نے بڑی محنت کی, آج کل کے نوجوانوں نے. لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کوئی فراموش کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. البتہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے بچے سے لے کر 8 سال کے بچے سے لے کر ہمارے بزرگوں تک دلی پہنچنے میں, جموں پہنچنے میں, ریاست کے اندر جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی تو کسی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہر ایک شخص نے اپنا فرض نبھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اس وقت کے بزرگوں سے لے کر آج تک کے بچے تک کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اور مجھے خوشی ہے
کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دن بھی دیکھ لیا جس دن کو دیکھنے کے لیے ہمارے بزرگ ترستے ترستے اس دنیا سے چلے گئے تھے. یعنی کہ آپ مانتے ہیں کہ 1999 میں جو سوتیلا سلوک کیا گیا وہ اب اختتام ہو رہا ہے؟ بالکل انشاءاللہ. اور ہمارے جو مسائل تھے, ہماری نئی پیڑھی کو جو مشکلات درپیش تھی, وہ انشاءاللہ وہ اندھیرا جو ہے وہ چھٹنے لگا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بھی اس پلیٹ فارم پہ پہنچیں گے, اس منزل پہ پہنچیں گے جس کی ہم امید کرتے ہیں. اور جہاں آج باقی ہمارے جو ہمسر لوگ ہیں, ہماری قومیں باقی ہیں, ان کے بچے جہاں پہنچ رہے ہیں, ہمارے بچے بھی وہاں ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ. سر, اتنے قلیل سے وقت میں اتنی مفید جانکاری ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ نے سانجھا کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو, شکریہ. تو ناظرین, آپ تھے محمد ایوب میر صاحب, جو پہاڑی شعبہ کلچرل اکیڈمی کا جو ہے اس میں ایڈیٹر کم کلچرل آفیسر ہیں اور پہاڑی ایکٹیوسٹ بھی ہیں. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یوسف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی.